پگ یا پگڑی ایک زمانہ تھا جب برصغیر پاک و ہند میں پگڑی کا رواج عام تھا، مگر جب انگریزوں نے یہاں قدم جمائے تو اس نے پگڑی کا احترام ختم کرنے میں اپنا بھرپور کردار ادا کیا۔ چونکہ انگریز قوم ننگے سر کو پسند کرتی تھی، انہوں نے پگڑی کے خوف کو زائل کرنے کے لیے بٹلر کو طرح دار پگڑی پہنا دی اور پہرے داروں ملازمینوں کے سروں پر پگڑی رکھ کر یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ پگڑی عزت دار پہناوا نہیں ہے۔ پاکستان میں پگڑی کلچر کو فروغ دینے اور چار چاند لگانے والوں میں سرفری سابق گورنر مغربی پاکستان ملک امیر محمد خان نواب آف کالا باغ کا نام کسی تعارف کا محتاج نہیں ہے، جنہیں ننگے سر یا بغیر پگڑی کے کسی نے کم ہی دیکھا ہوگا۔ نواب صاحب نے پگڑی کو اس وقت بھی اپنے لباس سے جدا نہ کیا جب وہ برطانیہ میں زیر تعلیم تھے، اور یقین جانیے کہ پگڑی ان کے بلند قامت پر سجتی بھی خوب تھی۔ ان کی وجاہت اور روب و دبدبے میں پگڑی اور ان کی مونچھ کا بڑا اہم حصہ سمجھا جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ جب ملکہ برطانیہ پاکستان تشریف لائیں تو ایئرپورٹ پر ان کے استقبال کے لیے صدر ایوب خان کے ساتھ گورنر ملک امیر محمد خان بھی موجود تھے، جہاں سوائے نواب صاحب کے سب نے ملکہ کے ساتھ مصافحہ کیا۔ ملک امیر محمد خان کہا کرتے تھے کہ مرد کا ہاتھ غیر محرم عورت کے ساتھ میں کیسے دیا جا سکتا ہے۔ ان درخشاں روایات کو ان کے داماد رئیس آف کورٹ فتح خان ملک عطا محمد خان نے بخوبی نبھائے۔ ایک زمانے میں یہ رواج عام تھا کہ کورٹ فتح خان میں کسی بھی شخص کا ننگے سر داخلہ جرم تصور کیا جاتا تھا اور اس کے لیے ملک عطا نے سزا بھی مقرر کر رکھی تھی۔ ان کے جنازے کے موقع پر پنڈی گھیب کے نوابزادگان کے علاوہ کورٹ فتح خان کے پیروں نوجوان سبھی سفید پگڑی پہنے ہوئے تھے اور ہر طرف پگڑوں کی بہار تھی۔ پریس آف کورٹ فتح خان کی یاد میں گھڑ سواری اور نیزہ بازی کی اعلیٰ روایات کو سابق صوبائی وزیر اور ملک عطا محروم کے خالہ زاد نوابزادہ شیر علی خان جاری و ساری رکھے ہوئے ہیں اور خود تو پگڑی نہیں پہنتے، لیکن اس تہوار پر متعلقین کی بڑی تعداد سروں پر شملیں ضرور سجاتی ہے اور اس علاقائی و ثقافت روایات کو زندہ رکھا جاتا ہے جس کی ابتدا ملک امیر محمد خان نے کی تھی اور جس کو پروان چڑھانے میں ملک عطا محمد خان کے کلیدی کردار ادا کیا ہے۔ پگڑی پہنانا اور اس کی شان و شوکت کا بھرم قائم رکھنا بڑے دل و گردے کا کام ہے۔ ہمارے بچپن میں لڑکپن میں ہمارے علاقہ تلا گنگ میں خوشی و سوگ کے علاوہ عمومی طور پر بھی سر پر پگڑی پہننے کا رواج عام تھا، جو گھٹتے گھٹتے اب معدم ہو چکا ہے۔ البتہ اس اعلیٰ ثقافتی روایات کو قائم و دائم رکھنے میں تالا گنگ کے سب سے بڑے قصبے توحہ مرہم خان کے قابل فخر زن ملک صفدر علی اوان نے پک کو ملک امیر محمد خان کے بعد واقعی ایک الگ احترام اور شناخت دی ہے۔ وفاقی دارالخلافہ اسلام آباد اور جراواں شہر راولپنڈی میں اگر کسی نے سر و قامت کے ساتھ اونچا شملہ اور چہرے پر بڑی مونچھیں سجائے بے شکل و صورت والا آدمی دیکھا ہے تو وہ یقیناً ہمارے محسن و مدعو ملک صفدر علی اوان ہیں، جو سفید قمیص شلوار زیبتن کر کے سفید پگڑی سر پر سجائے اپنی پہچان آپ ہیں۔ رشتہ ازواج میں منسلک ہونے سے قبل وہ کالا لباس اور سفید پگ پہنا کرتے تھے، لیکن ہماری بھابھی مرحومہ مغفورہ نے انہیں سفید شلوار قمیض اور سفید پگڑی کا ایسا عادی بنایا کہ پچھلی 3 دہائی سے پنڈی اسلام آباد کے دورے وار اور گلیاں بھی ان کی گواہ ہیں۔ وہ اوان قوم کا فخر اور پہچان تو ہے، یہی پیر آف گلورا شریف سید نصیر الدین شاہ گلوریو کے قریبی رفقا میں بھی شمار ہوتے تھے کہ ایک بار پیر صاحب نے اپنے خطاب میں یہ کہا کہ صفدر علی اوان کی پگ کو عزت بخشی کہ پگڑی پہننی ہے تو اس کا سلیقہ صفدر اوان سے سیکھو۔ بلا شبہ پگڑی کا اندازہ ان کا وکھرا، نرالا اور دلکش ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کا وجاہت سے بھرپور سراپا اور جداگانہ گیٹ اپ صنف مخالف میں بے حد مقبول ہے۔ ان کی پہرے دار اور دل و جان سے صدقے واری جانے والی ان کی مرحومہ شریک حیات کسی کو آنکھ بھر کے انہیں دیکھنے کی اجازت نہ دیتی تھی۔ ملک صاحب کو بھی محبوب کی جدائی نے توڑ کر رکھ دیا تھا، مگر وہ آج بھی اپنی وفادار ساتھی کو ہر دم ہر لمحہ اپنے ہمراہ محسوس کرتے ہیں۔ کہنے کو 2 سال قبل یہ انمول جوڑی ٹوٹ چکی ہے، لیکن صفدر علی اوان کی پگ کی آن بان وہی ہے۔ وہ پرکھوں کی روایات اور عزیز جان اہلیہ کی نشانی کا بھرم اور وقار اسی طرح قائم و دائم رکھے ہوئے ہیں۔ ان کی دیکھا دیکھی بعض من چلے تہواروں اور شادی بیاہ پر ان کی نقالی ضرور کرتے ہیں، لیکن کوا چلا ہنس کی چال اپنی بھی بھول گئے کہ مصادق صفدر اوان ہر شخص نہیں ہو سکتا، اس کے لیے کردار کا غازی بننا پڑتا ہے۔ پاکستان کی 75 سالہ تاریخ میں پگڑی 2 ہی سروں پر سجی، یا نواب آف کالا باغ ملک امیر محمد خان یا پھر چیف آف اوان ملک صفدر علی اوان۔